सहारा नहीं लेना चाहते और या किसी और तरफ से हमारी कोई मदद आ जाए, इसमें हम यकीन नहीं रखते। इस मरहले पे हम सिर्फ इंडिजीनियस मूवमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं और उसी के नतीजे में पूरी आलमी बरादरी में एक ये एहसास बेदार हुआ जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं अपना पैदाशी हक हासिल करने के लिए। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए हम ये हक हासिल करना चाह रहे हैं और इसमें कोई धूस और दबाव नहीं होगा। ये भी हम कहते हैं कि ऐलानन जो भी मेजॉरिटी का फैसला होगा दैट विल प्रिवेल। मेजॉरिटी जो कोई भी फैसला करे, we have time and again declared that we will accept the decision of the majority when they will be given the chance so that they will decide their future according to the resolutions or according to the Charter of United Nations। तो इस सिलसिले में हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। आज़ादी का हमारा मतलब ये है, जो हिंदुस्तान का अंग्रेजों से आज़ादी का मतलब था कि भाई जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं उन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से हम निजात हासिल करें। ये एंड टू फोर्सिबल ऑक्यूपेशन, ये हमारा नारा है कि भाई जम्मू कश्मीर में जो फोर्सिड ऑक्यूपेशन है उससे हमको निजात मिल जाए। इसीलिए हम कहते हैं गो इंडिया गो। ये हमारा मारूफ नारा है। इंडिया को बहरहाल उस सरजमीन पे कोई आईनी हक नहीं बनता। बंदूक की नोक पे आखिर वो कितने अरसे तक हमारे सीनों पे मोंग डलते रहेंगे, ये बहरहाल अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। 23 मार्च 1952 से डायलॉग प्रोसेस चल रहा है। 150 बार अब तक डायलॉग हो चुके हैं, लेकिन डायलॉग से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे डायलॉग में कौन वो नादान होगा जो 150 बार फेलियर के बाद फिर उस प्रोसेस का हिस्सा बने। इसलिए कोई उसमें कोई शामिल नहीं हो सकता। क्यों ऐसा हुआ? हिंदुस्तान एक सांस में कह रहा है कि वी आर फॉर डायलॉग, दूसरी सांस में कह रहा है कि जम्मू कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये सारे डायलॉग जो हो रहे हैं नाकाम हो चुके हैं अब तक, और आइंदा किसी भी ऐसे डायलॉग में शरीक नहीं हुआ जा सकता जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम न करे। इसीलिए हमने 31 अगस्त 2010 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 निकाती फार्मूला पेश किया। 5 निकाती फार्मूला जम्मू कश्मीर का कोई हल इसमें पेश नहीं किया गया है। नहीं, ये एक प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के हल की तरफ बढ़ने का। उसमें पहला नुक्ता यही है कि भाई आप जम्मू कश्मीर की जो इंटरनेशनल इसकी मुतनाज़ा हैसियत है उसको आप तस्लीम करें, और उसके बाद आप फौजों का काबिज फोर्सेस का इनखला आप शुरू करें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में, और फिर ये जो आपके काले कवानीन का निफाज है और उनको ख़त्म करें, और तमाम जो डेटेन्यूज हैं उनको आप रिलीज करें, और जो ये 111 लोगों को के कातिल हैं उनके खिलाफ आप केसेस चलाएं, उनको आप सजा दें। और ये जो 5 निकात का फार्मूला हमने पेश किया है, ये एक प्रोसेस है। वो माहौल बनाने के लिए जिस माहौल में बातचीत हो सकती है, बातचीत के हम मुनकिर नहीं है, हम बातचीत के खिलाफ नहीं है, लेकिन बातचीत हो सिर्फ और सिर्फ कोर इशू एड्रेस करने के लिए, और वो बातचीत बायलैटरल ना हो, वो 3 फरीकों की सतह पे हो, हिंदुस्तान भी हो और फिर पाकिस्तान भी हो और फिर जम्मू कश्मीर के आवाम की आज़ादी पसंद क़यादत हो, और जम्मू कश्मीर का तारीखी पस मंजर सामने रखा जाए। 47 से लेकर आज तक जो अजीम और बेमिसाल कुर्बानियां दी गई हैं उनको पेश नजर रखा जाए, और जम्मू कश्मीर की जुग्राफियाई वहदत को बरकरार रखते हुए ये इस कॉन्फ्रेंस में जो भी बाय कंसेंसस प्रिवेल हो जाएगा, वी हैव डिक्लेयर्ड दैट वी विल एक्सेप्ट दैट decision and that view and which will prevail by the tripartite conference। और दूसरा पॉइंट जो है भाई जस्टिस। अब ये जस्टिस की बात क्यों क्या की जा रही है? इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जब अलग हो जाएगा भारत के फौजी तसल्लुत से, तो वहाँ चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो उस मुस्लिम मेजॉरिटी के हाथों
کیا وہ جہاں جو اقلیتیں وہاں رہیں گی، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، اور بودھ کے لداخ کے بودھ بھائی ہیں یا کرسچن بھائی ہیں، کیا ان کے حقوق کہیں دبائے تو نہیں جائیں گے؟ کیا ان کے اوپر جس طرح بھارت طاقت کی بنیاد پہ ہم پر سوار ہو چکا ہے، ہمارے سینوں پہ موم ڈل رہا ہے، ہماری عزتیں اور عصمتیں لوٹ رہا ہے، کیا ایسا ہی ماحول وہاں تو نہیں بنے گا؟ ہاں، اس بارے میں ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری اقلیتیں ہوں گی، جموں کشمیر چونکہ مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہے، خطہ ہے، وہاں جو بھی اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں، ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ اور ان کی عبادت گاہیں سب کا تحفظ ہوگا، اور کسی بھی کوئی اس بارے میں کسی فکر مندی یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سسٹم کے بارے میں آپ کو کہوں گا کہ جسٹس کیسے جسٹس ہوگا، میں آپ سے کہوں گا کہ ایک سسٹم ہوگا، اس سسٹم میں جو میجارٹی ہے، میجارٹی کے لیے شراب جو ہے وہ حرام ہوگا، وہاں شراب کی اجازت نہیں ہوگی میجارٹی کے لیے، لیکن جو مائنارٹی ہے، اگر مائنارٹی والوں کو اپنا ریلیجن اجازت دیتا ہے کہ وہ شراب کشید کر کے پی سکتے ہیں، اس سسٹم میں، اس جسٹس کے ماحول میں اس غیر مسلم کو شراب پینے کی اجازت ہوگی، اور اگر اس کے شراب کی بوتل کسی مسلمان کے ہاتھوں ٹوٹ جائے تو وہ سسٹم جو ہے اس سسٹم کو اس کا تاوان دینا پڑے گا، بوتل کا۔ یہ جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا، جسٹس کا یہ کنسپشن ہے ہمارا، اور ہم ہر حال میں at any cost we will adopt this system انشاءاللہ۔ اس کے بغیر کوئی اور جسٹس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان جو جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ جمہوریت کو اپنا بھی رہا ہے؟ کیا اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر جموں کشمیر گزشتہ 63 سال سے ہندوستان کے جبر کا شکار نہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ جسٹس ہم سے توقع کی جا رہی ہے، اور بجا طور توقع کی جا رہی ہے، اور ہم گارنٹی دیتے ہیں ہاں ہمارے پاس ایسا سسٹم ہے جس میں جسٹس پریویل کرے گا انشاءاللہ۔ 63 سال کے عرصے میں ہمارے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے کر، عزتیں اور عصمتیں لوٹ کر، جنگلات کا صفایا کر کے ہمارے لوگوں کو جیل کی تاریکیوں میں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے بعد بھی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جب تک یہ 5 نکاح کا فارمولہ ہم نے پیش کیا ہے، جب تک اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اور میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس مجلس کے اعلان، اس مجلس میں یہ اعلان ہمارے مظلوم بھائیوں تک، جوانوں تک، اور وہاں جو بھی لوگ ہیں جن سے یہ ملنا چاہ رہے ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سفارتکار ہیں یا جو کیا کہتے ہیں ان کو، انٹرلوکیٹر جو ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے، سارے لوگ مکمل بائیکاٹ ہو کہ کوئی ان سے نہ ملے، اور یہ مطالبہ دہرایا جائے کہ جب تک آپ 5 نکاتی فارمولہ تسلیم نہیں کرو گے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ سب کی طرف سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، تاجر لوگ ہیں، دوسرے آزادی پسند لوگ ہیں، اور جو بھی وہاں جو بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، ان سب کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بات چیت نہیں کریں گے جب تک، اس لیے کہ یہ آپ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہو، اس میں آپ کی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، آپ کی نیت صاف نہیں ہے مسئلہ حل کرنے کی، ورنہ 63 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا مطالبہ کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں خون دے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، آزادی، جانیں دے کر، جانیں قربان کر کے، عزتیں اور عصمتیں لٹا کے، بستیوں کو اجڑتے دیکھتے اور جیل کی سلاخوں میں سڑتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے جبری قبضے کے خلاف ہیں اور ہم اس سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ابھی کہتے ہو کہ نہیں، ہم جائیں گے
اور چاہیں گے کہ لوگ کیا کہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ بہرحال یہ فریب کاری ہے، آپ کو اس فریب کاری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، قیادت پر اعتماد اٹ از اے مسٹ، یہ بہت ضروری ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اور قیادت کو عوام پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے اور جدوجہد آزادی کا بھرپور ساتھ دیں گے جب تک ہم آزادی حاصل نہ کریں بھارت کے فوجی قبضے سے۔ اور میں پھر ایک بار اپنی اس انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔